فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس ایپیسوڈ میں ہم آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اہم نام الفتاح لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ اس نام کی شرح آپ کے سامنے کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح قرآن میں آیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہم سب کو اکٹھا کرے گا، پھر ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا، اور وہ فیصلہ کرنے والا جاننے والا ہے۔ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ۔ الفتاح یہ نام قرآن کی اس آیت میں آیا ہوا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح قرآن میں ہے، اور یہ نام اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے۔ الفتاح کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان میں الفتاح یہ فتح سے ماخوذ ہے، یعنی فتح لفظ سے لیا گیا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے۔ مبالغے کا صیغہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی کریں گے بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا، بہت زیادہ کھولنے والا۔ عربی زبان میں فتح کے دو معنی آتے ہیں، اور ان دونوں معنی کے لحاظ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح ہے۔ ایک معنی اس کا ہے فیصلہ کرنے کا، اور ابھی جو قرآن کی آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، یہاں یفتح کے معنی فیصلہ کرنے ہی کے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ تو فتح کے معنی عربی زبان میں فیصلہ کرنے کے بھی ہیں، اور فتح کے معنی کھولنے کے بھی ہیں، جو اوپن کہتے ہیں ہم آج کی زبان میں، انگلش میں، اردو میں کھولنا کہتے ہیں۔ اس معنی میں تو فتح کا معنی فیصلہ کرنے کا بھی ہے، اور فتح کا معنی کھولنے کا بھی ہے۔ اور قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ لفظ فتح دونوں معنی میں استعمال کیا ہے۔ قرآن کی آیتوں میں یہ بیان موجود ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا یہ نام الفتاح، اس کا معنی ہے بہت زیادہ فیصلہ کرنے والا، اور اس کا ایک معنی ہے بہت زیادہ کھولنے والا۔ ہم دونوں کی شرح آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ جب ہم یہ معنی کرتے ہیں کہ فتح کے معنی یہاں فیصلہ کرنے کے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی الفتاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ فیصلے کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فیصلہ کرنا، اس کے فیصلے کرنے کی تین قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہے اللہ تبارک و تعالی کا تقدیری فیصلہ، یعنی اللہ تبارک و تعالی ہی نے تقدیر کے فیصلے کیے ہیں، کس کو رزق کتنا ملنا ہے، کس کی عمر کتنی ہونی ہے، اور کس کے کتنے بچے ہوں گے، کون کہاں تک تعلیم حاصل کرے گا، کس کو کیا ملنا ہے، کون کہاں سفر کرے گا، کس کے لیے کیا کیا سہولتیں ہوں گی، کس کو کتنا علم دیا جائے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے تقدیری فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تقدیری فیصلے کرتا ہے۔ تو فتاح میں تقدیری فیصلے بھی شامل ہیں۔ اور فیصلہ کرنے کی دوسری قسم ہے جس کو ہم شرعی اور دینی فیصلہ کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ نمازیں کتنے وقت پڑھی جائیں گی، اور کس نماز میں کتنی رکعت ہوگی، کس مہینے کا روزہ فرض ہے، زکوٰۃ کس مال کی ادا کی جائے گی، کتنی زکوٰۃ ادا کی جائے گی، کن لوگوں پر حج فرض ہے، اور خانہ کعبہ کا کتنی مرتبہ طواف کیا جائے گا، کتنی مرتبہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی جائے گی، عرفہ کا قیام، مینا کا قیام، یہ ساری چیزیں، یہ فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالی ہے۔ یہ شرعی اور دینی فیصلے کہلاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ مغرب کی 3 رکعت ہوگی اور فجر کی 2 رکعت ہوگی۔ اللہ تعالی ہی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ظہر اور عصر کی نماز میں
قراءت سری ہوگی یعنی زور سے نہیں پڑھیں گے، اور مغرب عشاء اور فجر میں قراءت جہری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے کہ اس مال میں اتنی زکوٰۃ ہوگی اور اس مال میں اتنی زکوٰۃ ہوگی، اس مال میں کتنے پرسنٹ زکوٰۃ نکالنی ہے اور زکوٰۃ کب فرض ہوگی، یہ سارے فیصلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں۔ وہ الفتاح ہے، وہ فیصلہ کرنے والا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جزائی فیصلے بھی داخل ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی فیصلہ کرے گا کہ کس جرم کی سزا کتنی ہے، یہ فیصلہ بھی وہی کرنے والا ہے۔ کس کو دنیا میں سزا دینی ہے اور کس کو ساری سزائیں آخرت میں ملنے والی ہیں۔ اور جو دو قوموں کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ماننے والی قوم، رسولوں اور انبیاء کرام کے ساتھ رہنے والی جماعت، اور مخالفین کی جماعت کے درمیان بھی فیصلہ کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ کون حق پر تھا اور کون ناحق ہے۔ جب قیامت کے دن اللہ کے روبرو حاضر ہوں گے تو اس دن بھی فیصلہ کرنے والا تنہا وہی ہے۔ دنیا میں بھی حق اور باطل کا فیصلہ، آخرت میں بھی حق اور باطل کا فیصلہ، اور مومنین کو دنیا میں جو فتح نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی نصرت ہوتی ہے، یہ سب کی سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس نام الفتاح کا ایک حصہ ہے، یعنی الفتاح اس کا نام ہے، اور وہ اپنے نیک بندوں کی مدد کر کے حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اور حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور کل قیامت کے دن بھی اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فیصلہ کرے گا۔ اسی کے بارے میں قرآن کی یہ آیت ہے، قُلْ يَجْمَعُ بَيْنَنَا رَبُّنَا ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ، کہہ دیجئے کہ ہمارا رب ہمیں اکٹھا کرے گا، کل قیامت کے دن ہم سب اکٹھا ہوں گے، پھر ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یہ فیصلہ بھی حق کی بنیاد پر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فتاح ہے، العلیم ہے۔ الفتاح کے ساتھ العلیم بھی آیا ہوا ہے، دونوں کے ساتھ میں آنے کی وجہ سے ایک معنی یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہ سارے فیصلے علم پر مبنی ہیں، انصاف پر مبنی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ کب کیا فیصلہ کرنا ہے اور کس کے حق میں کیا فیصلہ کرنا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس کی تقدیر کیا بنانی ہے، وہ جانتا ہے کہ نماز کتنے وقت کی ہونی ہے، روزہ کس کے اوپر فرض ہونا ہے، روزہ کس مہینے کا فرض ہونا ہے، وہ ان چیزوں کو جانتا ہے، وہ فیصلہ کرنے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الفتاح کے بارے میں فتح کا جو ایک معنی ہے جس کے اندر فیصلہ کرنے کا معنی ہوتا ہے، اس کے بارے میں بات تھی۔ اس سے پہلے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک نام کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو فیصلے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلوں کے بارے میں اور ان فیصلوں کی قسموں کے بارے میں تفصیل ایک ایپیسوڈ میں آ چکی ہے، اس لیے میں یہ زیادہ تفصیل آپ کے سامنے نہیں بیان کر رہا ہوں۔ ہم دوسری قسم کی طرف آ رہے ہیں۔ دوسری قسم ہے کھولنے کا معنی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ الفتاح ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ بہت کھولنے والا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور بھلائی کے راستے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ خیر اور بھلائی کے راستے کھولنے والا ہے، وہ کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے سارے بھلائی کے راستے۔ اور اسی معنی میں جب ہم مسجد میں داخل ہوتے ہیں تو ہم پڑھتے ہیں، مسجد میں داخل ہوتے ہوئے کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک، اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ الفتاح میں کھولنے والے کا معنی ہے بہت زیادہ کھولنے والا، اور اللہ تبارک و تعالی خیر، رحمت اور برکت کے دروازے اپنے بندوں کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور اسی ضمن میں یہ دعا ہمیں سکھائی گئی ہے۔ دعا کیا ہے کہ ہم مسجد میں داخل ہونے سے پہلے پڑھتے ہیں اللہم افتح لی ابواب رحمتک۔ اے اللہ تو میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اپنی خاص رحمت کی مجھ پر بارش نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ
اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے تو یہ رحمت کے دروازے کھلنے کے بعد رحمتیں ہم تک پہنچتی ہیں۔ ایسے ہی اللہ تعالیٰ کا سارا فضل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر فضل کے بارے میں یہی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے جود و سخا کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خزانے کے دروازے کھول دیتا ہے اپنے بندوں کے لیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ نعمتیں بندوں تک پہنچتی ہیں۔ بندوں کا کام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھولے، اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے لیے مغفرت کے دروازے کھولے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی ہے کہ جب کوئی بندہ کسی پر ظلم کرتا ہے، کوئی ظالم ہے دوسرا مظلوم ہے، مظلوم کے بارے میں آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ وَاتَّقِي دَعْوَةَ الْمَظْلُومِ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو، کبھی مظلوم کی آہ نہ لینا، مظلوم کی بد دعا نہ لینا۔ یاد رکھنا یہ بات کہ مظلوم کی بد دعا آسمان کے دروازے چیرتے ہوئے اپنے رب کے پاس پہنچ جاتی ہے۔ یہ دعا رب تک پہنچتی ہے، دعائیں ساری پہنچتی ہیں، لیکن کیوں کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لیس بینہا و بین اللہ حجاب، کہ اس کی اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ساری دعائیں سنتا ہے، لیکن یہ دعا خاص طریقے سے اس کی قبولیت کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی مغفرت کے دروازے کھول دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے، اور اس مظلوم بندے پر جو اللہ نے اپنی رحمت اور مغفرت کے دروازے کھولے تو بالکل یہ سیدھے اللہ کے دربار میں پہنچ جاتی ہیں بد دعائیں۔ اس لیے کبھی مظلوم کی آہ نہ لینا، مظلوم کی بد دعا نہ لینا۔ ہمیشہ میرے بھائیوں اس سے بچنا، اپنے آپ کو بچانا کہ کبھی کسی پر ظلم نہ ہو جائے۔ ظلم کی چاہے جو بھی شکل ہو، اپنے آپ کو ہمیشہ ظلم سے بچائیے۔ محترم ناظرین، اب وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا، انتظار کیجئے، کہیں نہ جائیے۔ ہم چھوٹے سے بریک کے بعد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ ایمان کے سائے میں محفوظ رہنے کی تلقین، صرف ایک اللہ کی عبادت کا پیغام لے کر سارے رسولوں کو بھیجا گیا۔ شرعی طریقوں پر زندگی گزارنے کا فرمان، اگر تمہیں اللہ رب العالمین پر ایمان ہے تو اسی پر بھروسہ رکھو۔ بدعمالیوں سے دور رہنے کی ہدایت، ڈرو اپنے رب سے، تقوی اختیار کرو۔ کیجئے ہر وہ کام جس سے راضی ہو پروردگار۔ قرآن کریم ایک ایسی رسی ہے، اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام لیں گے تو اللہ رب العالمین ہمیں جنت میں لے جائے گا۔ حق کی پکار، جانیے دونوں جہاں کی کامیابی کے لیے کیوں شرط ہے ایک اللہ پر اعتبار۔ ہر پیر رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ جس نے ایک انسان کو قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا، اور جس نے ایک انسان کو زندگی دی اس نے پوری انسانیت کو زندگی دی۔ وہ اسلام جو کسی معصوم کے قتل کی اجازت نہیں دیتا، کیا وہ دہشت گردی کی دعوت دے سکتا ہے؟ وہ نبی جس نے کبھی اپنی ذات کے لیے ظالموں سے بدلہ نہیں لیا، کیا وہ اپنے امتیوں کو انسانیت کی تباہی کا پیغام دے سکتا ہے؟ آتنک واد کا ویرودھ، شیخ عبد الحسیب مدنی کے ساتھ ہر منگل رات 9:30 بجے صرف i+ ٹی وی پر، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے DTH اور کیبل آپریٹر سے آج ہی سمپرک کریں۔ فری ٹو ایئر۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، وقفے سے پہلے بات چل رہی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام الفتاح کے بارے میں۔ الفتاح اس کے اندر فیصلہ کرنے کا بھی معنی ہے اور کھولنے کا بھی معنی ہے، جس کا معنی ہوا بہت زیادہ فیصلے کرنے والا اور بہت زیادہ کھولنے والا۔
اللہ تبارک و تعالی ہی ہر طرح کے فیصلے کرنے والا ہے، یہ بات آپ کے سامنے آ گئی تھی، اور بات چل رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کھولنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے سعادت کے دروازے کھولتا ہے، رحمت کے دروازے کھولتا ہے، اپنے فضل کے دروازے کھولتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرماتا ہے، ہم پر اپنے جود و سخا کی بارش نازل فرماتا ہے۔ اس فتح اور کھولنے میں ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو، ہمارے دلوں کو اللہ تبارک و تعالی علم کے لیے کھول دیتا ہے، ہدایت کے لیے کھول دیتا ہے۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اسی کو عربی میں انشراح صدر بھی کہتے ہیں۔ اگر ہمیں کوئی اہم علم حاصل ہوتا ہے تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہمارے سینوں کو کھولنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی صلاحیت کے لیے ہمارا سینہ کھول دیتا ہے، ہمارے سینے میں وہ باتیں محفوظ کرا دیتا ہے، ہمارا سینہ کھول دیتا ہے ان باتوں کے لیے، تو وہ باتیں ہمارے سینے میں داخل ہو کر کے محفوظ ہو جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات آتی ہے کہ جب پہلے وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زور زور سے اپنے ہونٹ کو حرکت دیا کرتے تھے، بڑے زور زور سے ہلاتے تھے۔ آپ کی خواہش ہوتی تھی جلدی سے اس کو یاد کر لیں، کہیں میں بھول نہ جاؤں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جب وحی آتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں ہونٹ کو بڑے زور زور سے حرکت دیا کرتے تھے کہ مبادا کہیں میں یہ بھول نہ جاؤں، جلدی سے یاد کر لوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ اپنی زبان کو، اپنے ہونٹوں کو جلدی جلدی حرکت مت دیجئے تاکہ آپ جلدی سے اس کو یاد کر لیں، نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے پھر آگے کہا، ان علینا جمعہ وقرآنہ، ہماری ذمہ داری ہے اس کو آپ کے سینے میں اکٹھا کر دینا۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس کی تفسیر یہی کی ہے کہ جمعہ سے مراد ہے کہ اس کو آپ کے سینے میں جمع دینا، اکٹھا کر دینا، یعنی آپ کا سینہ اس کے لیے کھول دیا جائے گا اور آپ کی زبان سے وہ چیز ادا ہو جائے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا فضل ہوتا ہے، اور یہ بھی فتح کا معنی ہے ایک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سینے کو علم کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینوں کو کبھی کسی اہم علمی نقطے کے لیے کھول دیتا ہے۔ ہم سے کوئی سوال ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے سینے میں وہ جواب ڈال دیتا ہے۔ پہلے سے ہمیں وہ چیز معلوم نہیں رہتی، لیکن اچانک ذہن میں آ جاتی ہے، ہاں یہ اس کا سب سے بہتر جواب ہوگا، اور ہماری زبان سے وہ جواب ادا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی الفتاح ہے، اور وہی ہمارے سینوں کو ان جوابوں کے لیے کھول دیتا ہے، ہمارے سینوں میں علمی معلومات اکٹھا بھی کر دیتا ہے، جمع بھی کر دیتا ہے، وہ چیزیں ہمیں یاد بھی رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو علمی نکات اور علمی پوائنٹس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمیں یہ صلاحیت دیتا ہے کہ ہم کسی بات کو اچھے انداز سے پیش کر سکیں۔ یہ ساری چیزیں ہمیں عنایت اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ اسی لیے ائمہ کرام میں سے بہت سے لوگوں نے اپنی کتاب کا نام فتح الباری رکھا یا فتح المنان رکھا۔ فتح الباری کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کھول دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے سینے کو کھولا ہے ان باتوں کے لیے جو باتیں ہم حدیث کی شرح میں پیش کر رہے ہیں۔ یہ علمی اور اہم پوائنٹس جو ہم بیان کر رہے ہیں، یہ ہمیں عطا کرنے والا، یہ ہمیں عنایت کرنے والا باری تعالیٰ ہے، حق تعالیٰ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سینے کو اس کے لیے کھولا ہے، اور اسی لیے وہ اپنی کتاب کا نام رکھتے ہیں فتح الباری۔ صحیح بخاری کی دو اہم شرحیں اسی نام سے ہیں، ایک امام ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے جس کا نام فتح الباری ہے، اور دوسری کتاب جو صحیح بخاری کی شرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی ہے، انہوں نے بھی اپنی شرح کا نام فتح الباری رکھا۔ اس کے علاوہ آپ فتح العلام بھی پائیں گے، فتح المنان بھی پائیں گے۔ تو کئی کتابیں عربی زبان میں ایسی ہیں جو لکھنے والوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ فتح کا لفظ استعمال کر کے
کتاب کا نام رکھا ہے، اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انشراح صدر ہے، یعنی ہمارے سینے کو کھولا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سینے کو کھولنے کی وجہ سے ہی ہم نے یہ باتیں لکھی ہیں اور یہ اہم باتیں ہمارے ذہنوں میں آئی ہیں۔ یہ خالص اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہیں۔ ایک بات اور بھی ذہن میں رکھیں، فتح کے اندر وہ بھی داخل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے بھی کھولتا ہے۔ کبھی کوئی بات ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی انشراح صدر کرتا ہے، یعنی سینے کو کھول دیتا ہے اور ہمیں وہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نام الفتاح سے تعلق رکھتا ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، انہوں نے اپنے دور خلافت میں یہ ارادہ کیا کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں ادا کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو روکنے والے ہیں، ان کے ساتھ قتال کی جائے، جنگ کی جائے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے پوچھا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ کیسے ایسے لوگوں کے ساتھ جنگ کر سکتے ہیں جو کلمہ شہادت زبان سے ادا کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، صرف اس وجہ سے کہ وہ زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے ہیں، زکوٰۃ کو روکنے والے ہیں، آپ ان کے ساتھ کیسے جنگ کر سکتے ہیں؟ جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا کہا؟ کہ جس کسی نے بھی کلمہ پڑھ لیا، اس نے اپنے آپ کو، اپنی جان اور اپنے مال کو مجھ سے محفوظ کر لیا، پھر آپ کیسے ان کے ساتھ قتال کر سکتے ہیں؟ ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو سمجھایا۔ اس کے بعد اس حدیث میں یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے سینے کو اس چیز کے لیے کھول دیا جس چیز کے لیے ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ کا سینہ کھول دیا تھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ میرے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ قتال کیا جائے، ان کے ساتھ جنگ کی جائے، حق یہی ہے، اور اس حق کے لیے اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ بھی کھول دیا۔ یاد رکھیے میرے بھائیوں، اگر کوئی شخص حق بات کو قبول کرتا ہے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے سینے کو حق کے لیے کھول دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ نام الفتاح، جس کے اندر فیصلہ کرنے کا بھی معنی ہے اور جس کے اندر کھولنے کا بھی معنی ہے، جس سے یہ بات ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے ہدایت کے راستے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے رحمت کے راستے کھولتا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہمارے لیے اپنے خزانے کے راستے کھول دیتا ہے، اور ہر طرح کی چیزیں ہمیں عنایت فرماتا ہے اور ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتا ہے۔ اس کے اندر یہ بھی معنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھولتا ہے، ہمارے سینے کو علم کے لیے کھولتا ہے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے سینوں میں علم کو محفوظ کرا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کے اس نام کے اندر ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام الفتاح پر ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ہمیشہ اس بات کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کوئی صلاحیت دی ہے، ہمیں ہدایت دی ہے، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر عطیہ ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا ہم پر فضل ہے، یہ ہمارا اپنا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس علم پر ہمیں اترانا نہیں چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے سینوں کو علم کے لیے کھول دیا ہے، ہمارے سینوں کو ہدایت کے لیے کھول دیا ہے، جو ہمیں انشراح صدر کی نعمت سے نوازا ہے، بجائے اس پر اترانے کے ہم کو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن کے رہنا چاہیے، اور ہمیشہ یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے جو فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ہی ان قوموں کے درمیان جو باطل پر ہیں اور ان کے درمیان جو حق پر ہیں فیصلہ کرنے والا ہے، اور حق والوں کی تائید کرنے والا ہے، انہیں غلبہ اور نصرت عطا کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں غالب کرنے والا، ان کی مدد کرنے والا ہے۔ ہمیشہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے فتح کی دعا کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے
غلبے کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے، نصرت اور مدد کے لیے دعا کرتے رہنا چاہیے۔ یہی اس ایمان پر ایمان رکھنے کا تقاضا ہے۔ یہ ایمان جتنا مضبوط ہوگا، اللہ تبارک و تعالی سے ہم اتنی ہی زیادہ دعائیں کریں گے کہ اللہ تعالی ہمارے لیے رحمت کے دروازے کھولے، اللہ تعالی ہمارے لیے توبہ کے دروازے کھولے، اللہ تعالی ہمارے لیے مغفرت کے دروازے کھولے، اللہ تعالی ہمارے لیے علم کے دروازے کھولے، اللہ تعالی ہمارے لیے صلاحیت کے دروازے کھولے۔ اللہ تعالی سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالی ہمیں ہر طرح کی نعمتوں سے مالا مال کرے، جو چیزیں ہمارے لیے مفید ہیں، فائدہ پہنچانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں عنایت فرمائے، ہمارے سینے کو علم سے بھر دے، اللہ تعالیٰ ہمارے سینے کو حق کے لیے کھول دے اور ہمیں حق پر جمائے رکھے، ثابت قدم رکھے، آمین۔ محترم ناظرین، یہاں پر اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو رہا ہے، اس لیے ہم آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں اور اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے ہم آپ سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک اور نئے نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس کی شرح پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نسألك يا